बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے میرے لیے انعام اور پیار اور محبت ہے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کے متعلق۔ تو لغوی معنی کیا ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو لغوی معنی جو اصل میں ہمارے اصلی معنی ہوتے ہیں، جو کسی بھی لفظ کو لیا جائے تو اس لفظ کے جو اصل معنی ہوتے ہیں ان کو لغوی معنی کہا جاتا ہے، یعنی لفظی معنی۔ اور اصطلاحی معنی وہ ہوتے ہیں جو کسی لفظ کے کسی گروہ ماہرین، مفکرین، علماء کرام نے رکھ دیے ہوں یا جو مراد لیے گئے ہوں، وہ ہوتے ہیں اصطلاحی معنی۔ تو یہاں پر آپ کو پھر آگاہ کرتا چلوں کہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق کیا ہے۔ لغوی معنی وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی لفظ کے اصل معنی ہوتے ہیں، جو لغت میں اس کی اصل ہیں۔ تو اصطلاحی معنی وہ ہوتے ہیں جو کسی گروہ ماہرین، مفکرین، علماء کرام نے رکھ دیے گئے ہوں یا مراد لیے گئے ہوں۔ تو یہاں پر مثال کے لیے آپ کو حدیث کا ایک لفظ بتاتا چلوں کہ حدیث جو ہے جس کے لغوی معنی ہیں ہمارے پاس بات چیت کرنا، گفتگو کرنا۔ حدیث کے جو اصل معنی ہیں وہ ہیں ہمارے پاس بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، لیکن اصطلاح میں جو اس سے مراد لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو قول یا فعل جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہو یا کیا ہو اسے حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے بیٹا ہمارا لغوی اور اصطلاحی معنی کا آج کا یہاں تک کا موضوع۔ تو برائے مہربانی اس کو ضرور غور سے سمجھیے گا اور اس کو کوشش کیجیے گا یاد رکھنے کی بھی۔ اللہ حافظ۔